بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، افغان شہری حبیب اللہ کو گرفتار کر لیا، دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد نے افغان پاک جھڑپوں کے درمیان پاک فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں، طالبان رجیم کو متعدد بار افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت دیے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، افغانستان کے عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ملک دشمن عناصر سازشوں میں مصروف ہیں جنہیں بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی حمزہ شفاعت نے کہا کہ حبیب اللہ اس وقت بھی اس سے قبل گرفتار ہوا، مگر جذبہ خیر سگالی کے تحت عام شہری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اس گروپ کے دوسرے دہشت گردوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آپریشن سندور میں شکست کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ الیکشن سے قبل مغربی بنگال، آسام سمیت مختلف ریاستوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ مودی سرکار کی فالس فلیگ کے لیے قیدیوں کو نشانہ بنانے کی مبینہ کوشش، بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بم کیا۔ راک کی مبینہ سرگرمیاں بھی تیز، سیکورٹی فورسز کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی مختلف بھارتی ریاستوں میں انتخابات سے قبل پاکستان مخالف جذبات ابھار کر سیاسی عزائم کے حصول کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود، مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی، کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم سبسڈی پر اجلاس سے خطاب، کہا کہ شفافیت کے لیے سبسڈی کی ادائیگی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ صوبوں نے ٹرانسپورٹ ڈیٹا وفاق کو فراہم کر دیا۔ بلوچستان حکومت نے قومی پیکج کے لیے رقم جمع کرا دی۔ منی بس اور ویگن مالکان کے لیے 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ اشیاء خرونوش مہنگی ہونے سے روکنے کے لیے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریلیف دیا گیا۔ ٹرکوں کو 7,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 پر سبسڈی دیں گے۔ ڈیلیوری وینس کو 35,000 روپے ماہانہ ملیں گے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ ٹرینوں اور مال گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، ٹول ٹیکس میں ساماہی 25% اضافہ واپس لے لیا گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ بسوں اور ٹرکوں کے کرائے بڑھنے سے روکنے کے لیے فیول پر سبسڈی دی گئی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ اور وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کی گفتگو، کہا کہ وفاقی حکومت نے عوامی ریلیف کے لیے بڑے سبسڈی پیکج کا اعلان کیا۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سبسڈی ٹرانسفر کا عمل شروع کیا گیا۔ صرف رجسٹر گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزارت آئی ٹی، خزانہ اور اسٹیٹ بینک مل کر کام کر رہے ہیں۔ بلال اظہر قیانی نے کہا، اتحادیوں اور صوبوں کے مشاورت سے قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا۔ کمزور اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ پوری قوم کو مسائل سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد کرایوں میں اضافے کو روکنا ہے۔ غریب عوام کو سہولت دیں گے جو روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز نے عوامی سہولت کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ عوامی ریلیف کے لیے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ اس سے قبل اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف ملے۔ خطے کی صورتحال کے باعث ضروری ہے کہ عوام بھی تعاون کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، احساس فیول سپورٹ پروگرام کا آغاز۔ موٹر سائیکل، سکوٹر، رکشہ مالکان کو ماہانہ 2,000 روپے فیول سپورٹ ملے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہدایت پر سکیم شروع کرنے کا فیصلہ۔ صرف رجسٹر گاڑیوں کے مالکان ہی سکیم کے اہل ہوں گے۔ درخواست کے لیے دستک ایپ کے ذریعے رجسٹریشن لازمی قرار۔ صوبے بھر میں رجسٹریشن کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ ملک بھر میں توانائی کی بچت کے لیے چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز۔ چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے طلب۔ ذرائع کے مطابق بازار اور کمرشل زونز صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی تجویز پیش، 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ وزارت توانائی آئندہ ہفتے لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول کی بچت کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ میٹرو پر مفت سفر کا دوسرا روز، شناختی کارڈ پاس ہونا لازمی قرار۔ طلبہ مفت ٹکٹ کے حصول کے لیے طلبہ کارڈ ساتھ رکھیں۔ میٹرو سٹاف کا کہنا ہے کہ مطلوبہ دستاویزات نہ ہونے پر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اچانک شناختی کارڈ کی شرط پر شہری پریشان، شناختی کارڈ نہ رکھنے والے شہریوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پائلٹ کی تلاش کے لیے گھاس سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف قرار دے دیا۔
کہا کہ پائلٹ پہاڑ کی ایک تنگ دراڑ میں چھپا ہوا تھا۔ CIA نے درست لوکیشن پینٹاگون، امریکی فوج اور وائٹ ہاؤس سے شیئر کی۔ ٹرمپ نے ریسکیو مشن کا حکم دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق طیارہ تباہ ہونے پر ہواباز پہاڑی علاقے میں اترا۔ ایرانی فوج کو چکمہ دیتا رہا۔ ایک مقام پر اسے 7000 فٹ بلندی پر چڑھنا پڑا۔ ایرانی فوج کو دھوکہ دینے کے لیے امریکہ نے جعلی ریسکیو آپریشن کیا۔ مشن میں سینکڑوں اہلکاروں، درجنوں طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکہ کے 2 ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہونے کے باعث ریسکیو مشن تاخیر کا شکار ہوا۔ کمانڈوز کو نکالنے کے لیے مزید 3 طیارے ایرانی حدود میں اترے۔ امریکی فضائیہ نے مسلسل بمباری کر کے ایرانی فورسز کو ہواباز سے دور رکھا۔ امریکی کمانڈوز اور ایرانی فورسز کے درمیان براہ راست تصادم نہیں ہوا۔ امریکی ہواباز طبی امداد کے لیے کویت منتقل۔ بہادر پائلٹ ایران کے پرخطر پہاڑوں میں دشمن کی حدود کے اندر موجود تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا۔ یہ طیارے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ کل ایک اور بہادر ہواباز کو بھی کامیابی سے بچایا گیا تھا۔ ہوابازوں کو دشمن کے علاقے سے بچانے کا یہ عسکری تاریخ میں پہلا موقع ہے۔ ہم کبھی بھی کسی امریکی سپاہی کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ایرانی فضاؤں پر مکمل برتری اور غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ چند گھنٹے باقی ہیں۔ ایران ڈیل کر لے اور ابنائے ہرمز کھول دے، ورنہ نتائج کے لیے تیار رہے۔ خلید کشیدگی نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل۔ پاکستان انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے اصفہان کے قریب ایک بڑی فوجی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ جنگجوؤں نے امریکی دشمن کے اس طیارے کو کامیابی سے تباہ کر دیا جو پائلٹ کی تلاش میں ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اللہ کے فضل اور جدید دفاعی نظام کی بدولت ممکن ہوئی، جس نے امریکی ریسکیو مشن کو ناکام بنا دیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی طیارہ گرانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جام کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امریکہ کی خربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس جدید ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ جنگ میں شدت آئے تو پورا خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم پر خبردار کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا ہے، جس دلدل میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے، 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ ایران کے بھرپور جوابی وار تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر پر ڈرون حملہ، بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والی خواتین، بچوں اور دیگر کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عدم شرکت بے حسی کا واضح ثبوت۔ سیاسی مفادات کے لیے دیگر صوبوں کے چکر لگانے والے وزیر اعلیٰ صوبے کے عوام کے غم میں شریک نہیں۔ بنوں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے MNAs نے واقعے کی مذمت تک نہیں کی۔ سیاست اپنی جگہ، مگر وزیر اعلیٰ کو بنوں آ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رویہ افسوسناک اور خیبر پختونخوا کی روایات کے منافی ہے۔ مراد سعید کی نااہلی، سینٹ کی نشست پر تحریک انصاف میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق سینٹ امیدوار کے چناؤ کے لیے قائم پارلیمانی بورڈ سے صوبائی صدر جنید اکبر آؤٹ۔ پارلیمانی بورڈ میں اسپیکر بابر سلیم سماعتی، اکبر ایوب خان، بیرسٹر گوہر شامل۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی سربراہی میں قائم پارلیمانی بورڈ میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے بھاری فنڈنگ کرنے والی شخصیت کو سینٹ کا ٹکٹ دیے جانے کا امکان۔ بیرسٹر گوہر کا بانی PTI کی رہائی کے لیے ماہانہ 20 سے 30 لاکھ روپے دینے والی شخصیت کو ٹکٹ دینے پر اصرار۔ جنید اکبر کا موقف ہے کہ ہمیں پیسے والے بندے نہیں چاہیے، گراؤنڈ پر کام کرنے والا بندہ چاہیے۔ پشاور میں JJI کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال، پاک افغان کشیدگی سمیت مختلف ایشوز پر بحث ہوئی۔ فیصلوں سے متعلق اعلامیہ جاری کرنے کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائیونڈ میں عالمی تبلیغی مرکز آمد۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات، کہا کہ غیر ملکی وفود کو ویزا کے حصول میں مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایئرپورٹس پر اسپیشل کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ دین اسلام کی تبلیغ میں تبلیغی جماعت کے اکابرین کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
बलूचिस्तान के इलाके योब में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जहाँ बहक, एक जख्मी। सेहत की सहूलियात न होने के बायस जख्मी बच्ची को खुले आसमान तले इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। मुल्तान में चलते रिक्शे में सिलेंडर फटने से आग लग गई, 3 अफराद जहाँ बहक, 14 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक रिक्शे में सवार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गुजरावाला में कमसिन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला दरिंदा सिफत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने और बच्चियों से संगीन ज्यादती जैसे संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम थाना ख्याली में 13 साल बच्ची की अगवा और जिनसी ज्यादती के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड पर था।